صفحہ نمبر 19 پیج 19، اور سبجیکٹ چل رہا ہے کہ اس کتاب کا مقدمہ کہ کس مقصد کے لیے یہ کتاب لکھی گئی، معارف الحدیث جلد اول، اور اس کا سارا سبجیکٹ آبجیکٹ اور سارا کچھ اس میں بتانا مقصود ہے۔ تو یہ اس کا یہ ویلاگ چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معارف الحدیث یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد اول، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ صفحہ نمبر 19 پہلی صورت کی کثیر التعداد مثالوں میں سے صرف 3 مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح کو حق تعالیٰ پکارے گا، وہ کہیں گے لبیکا و صحدیکا و صحدیکا، یا ربی۔ خدا پوچھے گا تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ اس کے بعد ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس نوح نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تب خدا تعالیٰ حضرت نوح سے مخاطب ہوگا کہ تمہارے حق میں کوئی گواہی دے گا؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ اس کے بعد امت محمدیہ گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور امت کی گواہی کی تصدیق رسول کرے گا، یعنی میں کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ حق تعالیٰ کی ارشاد وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میں یہی بیان ہے صحیح بخاری کی کتاب میں۔ نمبر 2، حضرت عدی بن حاتم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا الخیط الابیض اور الخیط الاسود سے 2 دھاگے مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا لا بل ہوا سواد اللیل و بیاس النہار، نہیں بلکہ رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی مراد ہے۔ حدیبیہ کے سفر میں حضرت کہب بن اجرا کے سر میں بے انتہا جوئیں پڑ گئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اتنی تکلیف و مشقت میں مبتلا ہو گئے ہو، کیا ایک بکری تم پا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، سر منڈوا لو اور 3 روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو فی مسکین 1 صاع کے حساب سے صدقہ دے دو۔ اس واقعہ میں بظاہر آیت کا حوالہ یا اشارہ نہیں ہے، مگر فمن کان منکم مریضا ادبہ اذن من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک کا نزول چونکہ اسی واقعہ میں ہوا ہے، اس لیے ہم نے اس مثال کو بھی اسی ضمن میں ذکر کیا۔ قرآن پاک کی قولی تشریح کی دوسری صورت میں احادیث نبویہ کا اکثر حصہ یا ان کی بہت بڑی تعداد داخل ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایسی حدیثوں کا قرآنی ماخذ اپنے علم و عقل کی کوتاہی اور قصور فہم کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایسی حدیثوں کی تعداد بھی کم نہیں جن کا قرآنی ماخذ تھوڑی سی توجہ اور تعامل سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کم از کم 2 مثالیں ناظرین اسی کی ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش اور رجحان اس تعلیم و ہدایت کی تابع نہ ہو جائے جس کو میں لایا ہوں۔ اس کی نسبت بہت آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ یہ ارشاد قرآنی کی حسب ذیل آیتوں سے مستفاد ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، وہ مومن نہیں ہوں گے
یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانے اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے، پھر نہ پائیں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، اور کام نہیں کسی ایمان والے مرد کا اور نہ ایمان والی عورت کا جب کہ فیصلہ کر دیں اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا، یہ کہ ان کو رہے اختیار اپنے اس معاملے میں، یعنی اللہ اور رسول کے حکم کے بعد ایمان والوں کا کام صرف تسلیم و اطاعت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ نمبر 2، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ملکا زادن اور راحلتن تبلیغہ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ جو شخص زاد راہ اور ایسی سواری پائے جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا دے، پھر بغیر حج کیے مر جائے تو اس پر کچھ مشکل نہیں کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔